جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں وہ کون کون سی کوششیں کرتے ہیں، ان کوششوں کا بیان چل رہا تھا کہ ان کوششوں میں سب سے پہلے ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری کوشش والدین کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ عمل بھی اچھا اور بات بھی اچھی۔ تیسری کوشش اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور عام غریبوں کو بھی اور مسافروں کو بھی، یعنی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، لیکن تبذیر مت کرو۔ تبذیر کا مطلب بے موقع خرچ مت کرو، بے جا پیسہ مت اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ جو بے موقع پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ آگے ارشاد ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ رشتہ دار پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کا ریلیٹیو یا کوئی غریب یا کوئی مسافر آیا آپ سے مدد مانگی اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کی مدد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن آپ کو امید ہے کہ یہ مجھے کچھ وقت کے بعد پیسے مل جائیں گے، یا کچھ وقت کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں۔ اس بیس پہ آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اعراض کا مطلب آپ اس کو ٹال رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس کو ٹالنا بھی اچھے انداز میں ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان میں سے کسی سے اعراض کرو، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہے، یہاں رحمت سے مراد ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کو امید ہے کہ اللہ رحم کرے گا اور میرے پاس انتظام ہو جائے گا۔ جیسے بعض لوگوں کی تنخواہ ڈیلے ہو جاتی ہے، یا مہینے کا آخر چل رہا ہے، ان کو پتا ہے جی 1 تاریخ کو سیلری ملے گی، یا تجارت کا نفع آئے گا میرے پاس، یا اور کوئی وجہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں کسی کو بھی اپنے رحمت کی امید ہو اور اس امید کی بیس پر وہ اس کو ٹال رہا ہو، تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو پھر ان رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو آپ نے میسورہ آسان بات کہنی ہے، یعنی آسان ہلکی بات، طنز نہیں کرنا، دھتکارنا نہیں ہے، ان سے اعراض بھی ایک اچھے انداز سے کرنا ہے، یعنی ان سے کوئی امید کی بات کر لینی ہے، بھائی ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، بعد میں اللہ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، مطلب ذلیل کر کے رسوا کر کے نکالنا نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں یا اس سے پہلے والے جو ایپیسوڈ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے نا، تو جگہ جگہ مال کی بات آ رہی ہے۔ آج جو ہمارے حقوق ہیں نا وہ زبان سے بہت اچھے ہیں، میں دیکھتا ہوں نا اپنے کلچر کو غیر مسلم کلچر سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، اور ہم وہ اخلاق چاہ رہے ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں۔ ان کے اخلاق زبان سے ہیں، زبان سے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام نے زبان سے بھی اچھا رہنے کا حکم دیا، یعنی زبان سے ہر ایک سے تھینک یو، ہر ایک سے بہت نائس ٹو میٹ یو، اس طرح کے ڈائلاگ بہت چلتے ہیں وہاں، لیکن عملی طور پر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ عملی طور پر تو جو قوم اپنی گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ چائے نہ پلا سکتی ہو، آپ اس کے کیا آپ اس کو کہیں گے کہ اچھے اخلاق ہیں اس کے؟ جو ماں باپ پہ پیسہ نہ خرچ کرتے ہوں، جو اولاد پہ پیسہ نہ خرچ کر سکتے ہوں، تو قرآن جگہ جگہ پیسے کا حکم دے رہا ہے، آتی ذی القربی حقہ، مسکین اس کو حق دو، اور حق میں آگے کیا فرمایا کہ تبذیر مت کرو، بے موقع پیسہ خرچ نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق دینے میں بھی سب سے پہلی چیز پیسہ ہے، تو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے ان کو۔ تو ہمارے بھی وہی جو لبرل لوگوں کے اخلاق ہے نا، دینداروں میں بھی وہی چیز آ رہی ہے، بس دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان پہ جو جن کا اللہ نے حق زیادہ بتایا ہے، خرچ کریں گے تو ادھر ادھر بہت کر دیں گے، جن کا اللہ نے حق بتایا ان پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے۔ تو یہ اس آیت سے یہ بہت اہم بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اگر بعد میں ملنے کی امید ہے تو ان کو تم نے نظر انداز بھی ایک طریقے سے کرنا ہے۔ آج ہر آدمی اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا کہ میں کماتا ہوں تو میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو مت باندھو اپنی گردن سے، یعنی کنجوس مت بن جاؤ، اتنے کنجوس کہ جیسے کہ ہاتھ گردن پہ باندھ لیا نا، کسی کو دینا ہی نہیں ہے، یہ کنایا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ایسے پھیلا دو، یوں کر کے لٹانا شروع کر دو۔ یہ اس میں اسراف کی نفی ہے، پہلے والی آیت میں تبذیر کی نفی تھی کہ بے موقع خرچ مت کرو، یہاں یہ ہے کہ اسراف مت کرو۔ اسراف کا جو تبذیر اور اسراف جب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو پھر تبذیر کا مطلب بے موقع خرچ کرنا، اور اسراف کا مطلب اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنا، کہ اتنے فضائل تم نے جب سنے تو پتہ چلا تم نے ایسے اڑانا شروع کر دیا، تو ایسا مت کرو۔ فَتَقْعُدَ، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملومن، قابل ملامت ہو کے، لوگ ملامت کریں گے جب اپنے ضروری خرچوں سے بھی رہ جاؤ گے نا، ضروری نان نفقہ بھی نہیں ملے گا تمہیں، تو قابل ملامت بنو گے، محصورت، حسرت والے، افسوس والے، کفے افسوس مل رہے ہوگے بیٹھ کے، اور تھکے ہوئے کا مطلب یہ کہ جیسے تھکا ہوا آدمی کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، تو تم بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گے سوسائٹی میں، یعنی تعاون کے قابل بھی نہیں رہو گے تم۔ تو بیلنس ہونا چاہیے۔ اب ہر آدمی کا جو بیلنس ہے وہ اس کی آمدن کے حساب سے ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے ضروری خرچے بھی اس کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں۔ ایک خرچہ ہو سکتا ہے میرے حق میں ضروری ہو، آپ کے حق میں ضروری نہ ہو، اور ایک نوعیت کا اماؤنٹ خرچ کرنا ہو سکتا ہے میرے حق میں اسراف ہو، آپ کے حق میں اسراف نہ ہو، یا میرے حق میں اسراف نہ ہو، آپ کے حق میں اسراف ہو۔ تو یہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات دوسرے سے جس طرح مختلف ہیں تو اسی حساب سے اس کو مشورہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔
یہ گویا اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن نے اتنی زیادہ فضیلت بیان کی خرچ کرنے کی، رشتہ داروں پہ کرو، اگر ابھی نہیں ہے تو بعد کا وعدہ کر لو، اور اچھے طریقے سے ان کو اگنور بھی کرنا ہے تو اس کا بھی ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے. تو پھر اللہ نے اسراف سے روکا کہ نہ تبذیر کرنی ہے نہ اسراف کرنا ہے. بعض غریب ایسے ہوتے ہیں، ان کی حالت ایسی قابل ترس ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس گنجائش ہو نہ ہو میں اس کو پہ لازمی خرچ کروں. اور اتنا خرچ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، اب تو اس کی مثالیں اتنی زیادہ نہیں ملتی، لیکن عرب میں ویسے ہی بہت سخاوت تھی. تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا تھا اتنا دے دیا کرتے تھے کہ خود پھر بھیک مانگنے پر آ جاتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو غریب ہے نا جس پر میں تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تو یہ غربت بھی اللہ نے اس کو دی ہے، لہذا اس کی غربت دور کرنے میں اعتدال سے تجاوز مت کرو. اتنا مت کرو کہ خود غریب بن جاؤ اور خود بھیک مانگنا شروع کر دو. تو سب سے پہلے اپنا اتنا دفاع کرنا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تمہیں. تو ایسے موقع پہ جب تمہارے دل میں وسوسہ آئے گا اور شیطان تمہیں کہے گا کہ سب کچھ اس پہ لٹا دو. بعض دفعہ شیطان سخاوت کا بھی حکم دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج یہ سخاوت کا مظاہرہ کرے گا تو کل بھیک مانگے گا لوگوں کے سامنے. تو وہ دیکھنے میں وہ عمل نیکی ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے کیونکہ آپ اعتدال سے تجاوز کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب غریب آدمی کی حالت دیکھ کر تمہیں یہ خیال آئے کہ بھائی میں اسراف سے کام لیے بغیر گزارا نہیں ہے، مجھے سب کچھ دینا پڑے گا، تو ایسے موقع پہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مت کیا کرو، بلکہ یہ سوچ لیا کرو کہ یہ تو رب کی دین ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، دنیا کا نظام ایسے ہی چلے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا خرچ کرو کہ ساری دنیا سے مکمل ہی غریب کا خاتمہ ہو جائے اور سارے تمہارے جیسے دولت مند بن جائے. یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. اس لیے اللہ نے تسلی دی کہ اسراف سے بچنے کے لیے تسلی کا جملہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو اس لیے اس میں جتنا حکم دیا جا رہا ہے ان احکام کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کرو، اس میں حد سے تجاوز مت کرو. اصل میں یہ آیتیں آج کے دور میں سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ آج تو جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے ہوتے. آج تو طبیعتوں میں بخل بہت ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مثالیں تھیں جب حاتم طائی جیسے لوگ گزرے تھے کہ وہ سب کچھ ہی خرچ کر کے پھر انسان مجبور ہو جاتا تھا کہ میں کل گزارا کیسے کروں گا. اور اس چیز کا تعلق توکل سے بھی ہے. بعض لوگوں کا توکل بہت کامل ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرچ کر دیا کرتے تھے، ایک دھیلا بھی نہیں چھوڑتے تھے اپنے لیے. لیکن آپ کا توکل کامل تھا کہ جب بھوک لگے تو صبر کرتے تھے. تو آج ایسا توکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو عام حکم قرآن کا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا اللہ پہ توکل ہے، اعتماد ہے اور جتنی گنجائش ہے اس کو ملحوظ رکھ کے ان تمام لوگوں کا خیال کیا جائے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کے اس کا باخبر بھی ہے اور ان کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے. تو وہ اپنے بندوں کو کسی کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کسی میں کمی کرتا ہے. تو یہ دپل میں یا اتفاق سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں یہ حکمت پر مبنی ایک نظام ہے. وہ باخبر ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ کے سمجھ کے سب کچھ کر رہا ہے، خود بخود یہ نہیں ہو رہا.